بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر ایک اہم ترین مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اور فطرانے کا مسئلہ۔ عام طور پہ مسلمان شعبان المعظم میں یا رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ آسان کر کے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے اور پتہ چلے کہ کس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے اور فطرہ لازم ہے اور کس پر لازم نہیں ہے۔ برادران اسلام، حکومت پاکستان کے اعلان کے مطابق سن 2025 کا جو رمضان مبارک ہے، اس میں نصاب کی مقدار ہے یا مالیت کہہ لیں 1,80,000 روپے۔ یعنی جس مسلمان کے پاس 1,80,000 روپے اپنے ذاتی موجود ہوں، اس پر قرضہ وغیرہ کوئی نہ ہو، اور اسی طرح ان پر سال گزر جائے، تو ایسا مسلمان شریعت میں امیر شمار کیا گیا ہے۔ جب وہ امیر ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہوگا۔ زکوٰۃ کا نصاب ایک اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی یا 52 تولہ چاندی کی مقدار میں نقد رقم یا مال تجارت یا جانور۔ اگر یہ چیزیں یعنی ان چیزوں کی مالیت 1,80,000 روپے نقد رقم کو پہنچ جائے، ایسا مسلمان بھی امیر شمار ہوگا اور اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض، لازم اور ضروری شمار ہوگا۔ اب یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا تھوڑا مال ہے، مثلا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی نقد رقم ہے اور تھوڑا سا مال تجارت ہے، اب ان سب چیزوں کی مالیت کو جمع کریں تو یہ رقم پہنچ جاتی ہے 1,80,000 روپے کو، تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ جو 7.5 تولہ ہے، یہ پوری مقدار تب دیکھی جاتی ہے جب سونا ہی سونا ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو۔ اور چاندی کے جو 52.5 تولہ چاندی ہے، یہ اس وقت دیکھی جاتی ہے جب چاندی ہی چاندی ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس باقی اموال زکوٰۃ موجود نہ ہوں۔ اگر چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں تو ان کی مجموعی مالیت معلوم کریں گے، 1,80,000 روپے کی رقم کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ نکالنا فرض، لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ میں ایک مثال کے ذریعے یہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، 10,000 روپے اور 10,000 روپے کا مال تجارت ہے۔ جانوروں کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا چونکہ جانوروں کے اوپر زکوٰۃ تب پڑتی ہے جب جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں چر کے گزارتے ہوں۔ ہمارے ہاں جو جانور ہیں عام طور پہ پنجاب وغیرہ کے، یہ سال کا اکثر حصہ جنگل میں چر کے نہیں گزارتے، بلکہ کھیتوں میں ان کے لیے چارہ بویا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، لایا جاتا ہے اور گھر لا کے ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔
ہاں ان کا اگر کوئی व्यापार کرتا ہے، व्यापारी بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، اور اس طرح اس کی رقم چلتی رہتی ہے آمدن، اگر یہ مالیت بھی اتنی جمع ہو جائے جو 1,80,000 روپے کی نقد رقم کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو میں مثال عرض کر رہا تھا، 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی، 10,000 روپے نقد رقم اور 10,000 کا مال تجارت۔ مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی نے جنرل سٹور کھولا ہوا ہے، یہ مال تجارت ہے۔ پرچون کی دکان کھولی ہوئی ہے، مال تجارت ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا کلینک چلا رہا ہے، اس میں جو دوائیاں پڑی ہیں مال تجارت ہے۔ فارمیسی کی دکان ہے، اس پہ جو دوائیاں پڑی ہیں، میڈیکل سٹور ہے، جو دوائیاں پڑی ہیں وہ مال تجارت ہے۔ رائے ونڈ کے بازار میں بیچنے اور خریدنے کے لیے جو کچھ بھی پڑا ہے، میں رائے ونڈ کا ویسے نام لے رہا ہوں، کسی بھی بازار میں جن دکانوں پر بیچا جا رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، کپڑے کی دکان، گوشت کی دکان، کریانے کی دکان، اسی طرح وغیرہ وغیرہ جو چیزیں، وہ سب کیا ہے؟ مال تجارت۔ کیا ہے؟ مال تجارت۔ موٹر سائیکلوں کا شو روم ہے، مال تجارت ہے۔ اس کی رقم علیحدہ سے بھی اگر 1,80,000 روپے کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ لیکن میں نے مثال دی تھی 10,000 روپے مال تجارت کی، چھوٹی سی مثال دی، ورنہ 10,000 کی تو چھوٹی سی دکان بھی نہیں بنتی، کلفیوں کی دکان بھی نہیں بنتی۔ میں نے ویسے سمجھانے کے لیے مثال دے دی ہے، ورنہ جو مال تجارت کی دکانیں ہوتی ہیں وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں خربوں میں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے سپر مال جن کا بہت زیادہ سامان پڑا ہوتا ہے، کروڑوں میں ان کی مالیت ہوتی ہے، وہ سارا مال تجارت ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اب ان کی مالیت ہم دیکھتے ہیں۔ 1 تولہ سونا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ تقریباً آج کل تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب غالباً سونا ہے، 1,25,000 روپے اس کی مالیت ہو گئی۔ چاندی کی مالیت معلوم کر لیں تو فرض کریں ہم اس کی ایک اندازے کے لیے 20,000 روپے رکھ لیتے ہیں، تو 1,25,000 اور 20,000 کتنے ہو گئے؟ 1,45,000 روپے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے مال تجارت ہے وہ کتنے کا رکھا ہے؟ 10,000 روپے۔ وہ کتنے ہو گئے؟ اب 1,55,000 روپے۔ مالیت تھوڑی سی زیادہ رکھ لیتے ہیں، فرض کریں اس کے پاس نقد رقم جو ہے وہ 50,000 روپے ہے۔ اب کتنی رقم بن گئی؟ 2,05,000 روپے بن گئی، اور نصاب کہاں پورا ہو جاتا ہے؟ 1,80,000 روپے پر۔ تو ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا اگر تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں۔ ایک گھر کی مثال لے لیں، گھر میں بھی یہ مثال چلے گی۔ کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو، میں وہ جو پہلی مثال تھی وہ آدھے تولے کی تھی، 1.25 لاکھ آدھے تولہ آتا ہے، 1 تولہ تو تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا ہے۔ تو 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی، 10,000 روپے اور 10,000 روپے کا مال تجارت اگر ہو، 1,80,000 کو کراس کر جاتا ہے، چونکہ سونا اکیلا ہی 2.5 لاکھ روپے کا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ جو 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ چاندی کا جو رٹا ہم نے لگایا ہوتا ہے، یہ کب ہے؟ کہ جب اکیلا سونا ہو یا اکیلی چاندی ہو، تب مقدار پوری دیکھیں گے۔ مثلا کسی کے پاس سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جب تک 7.5 تولہ نہیں ہو جائے گا زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہوگا۔ جب تک چاندی 52.5 تولہ نہیں ہو جائے گی زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہوگا۔ اگر یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ملائی جائیں، 1,80,000 روپے کی مالیت کو پہنچ جائیں رمضان 2025 کی مالیت کے مطابق، آئندہ چل کے پیمانے بدل سکتے ہیں، ہر سال بدل جاتے ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے، تو یہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ 50,000 روپے میں سے 1,250 روپے اور 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اب فطرانے کا مسئلہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ جس بندے کے پاس 1,80,000 روپے
فرش حالت میں موجود ہیں، اور گھر میں ایک چیز کا فرق ہے زکوٰۃ اور فطرانے میں، اور گھر میں کچھ ایسی فالتو چیزیں ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی، فرنیچر ہے، کپڑے ہے، کوئی اور چیز ہے، ان کی مالیت بھی ساتھ لگا کے 1,80,000 روپے کی مالیت کو پہنچ جائیں تو فطرہ نکالنا واجب ہوگا۔ اور فطرانہ کتنا ہے؟ 220 روپے ہے اس سال فطرانے کی مقدار 220 روپے فی کس ہے۔ اب جتنے افراد ہوں، 10 ہیں، 5 ہیں، اس حساب سے اندازہ لگا لیں اور اپنا فطرانہ ادا کریں۔ میرے بھائیوں، چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہو چاہے فطرانے کا مسئلہ ہو، کوشش کریں عید سے پہلے یہ ادائیگیاں کر دیں۔ زکوٰۃ بھی اگر ٹائم ہو چکا ہے اور فطرانہ کا تو ٹائم ہو چکا ہے، تاکہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں یا جو دینی مدارس ہیں ان کی سپورٹ ہو سکے، ان کا فائدہ ہو سکے۔ عین عید کے دن کھینچ کے جا کے لے جانا اور دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بے احتیاطی 10 دن، 15 دن، 20 دن پہلے ہی یہ معاملات نپٹا لینے چاہیے تاکہ زیادہ ثواب کمایا جا سکے، ورنہ عید والے دن تو دینا ضروری ہوگا، اور اگر کسی کا مس ہو گیا ساری زندگی اس کے ذمے قرض رہے گا، جب ادا کرے گا تو تب ہی ادا ہوگا، ورنہ وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ کا اور فطرانے کا شرعی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے میں کوئی مزید تفصیل آپ کو درکار ہے یا کوئی بھی شرعی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو بلا تکلف اور بلا جھجک پوچھ لیا کریں، شریعت میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل پوچھنے اور سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔